نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زد علما رب زد علما رب زد علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں اور 5ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ دینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین آسان ہو جاتا ہے، زندگی جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے، آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اور دنیا کی زندگی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے گا، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتوں جیسی مخلوق اس کی بنا پر انسانوں کو وقت دینے اور انسان ان کی توقیر کے لیے اپنے پر پھیلا دیتی ہے۔ سورۃ مجادلہ میں آتا ہے، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا۔ ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن علم کے درجے میں فرق، جو علم اور ایمان کے درجے پڑھتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے بندے۔ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم یعنی اللہ کی رحمتوں میں ہیں، یعنی انسان سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کو استقامت دے اور ان کا آنا قبول کرے۔ اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور جو محسنات کون ہوتی ہیں؟ جو حصار نکاح میں یعنی کہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ جنگ میں مال غنیمت میں آپ کے ہاتھ آ رہی تھیں، تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی ان کے پچھلے، ویسے تو وہ شادی شدہ ہیں لیکن ان کے پچھلے نکاح جب وہ آپ کے مال غنیمت میں آپ کے پاس آئیں گی تو ان کے وہ نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی کہ نکاح کرو اور مہر دو اور پھر ان سے بدکاری نہ کرو، بلکہ ان کو گھر کی چار دیواری میں رکھو۔ پھر جو ازدواجی تعلقات کا لطف تم ان سے اٹھاؤ گے اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض عطا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو، کیونکہ لونڈی کا جو مہر ہے وہ آدھا ہے اور خاندانی عورت کا جو اس سے مہر تھا وہ زیادہ تھا، اللہ یہ کہ عورت جو ہے وہ خود معاف کر دے یا چھوڑ دے تو وہ اس سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اور کچھ عورتوں نے اپنا نکاح جو تھا، مہر جو تھا وہ یہ بھی رکھا تھا کہ ہمیں قرآن پڑھا دیا جائے، اور مومنہ ہوں جو تمہارے قبضے میں ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کو اجازت ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، محسنات بن کر، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ یہ ان کی بتائی جا رہی ہے محسنات کی تعریف کہ وہ چوری چھپے دوست بنانے والی نہیں ہوتی اور نہ بدکاریاں کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں، اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پہ ان کی سزا بنسبت آتی ہے، یعنی کہ 50 کوڑے، جو سورۃ نور میں ہم زانی کی اور زانیہ کی ہم پڑھیں گے
تو ابھی تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کی 100 کوڑے ہیں تو اس کے 50 کوڑے ہیں لانڈی کی، جو خاندانی عورتوں محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صبر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے، ان طریقوں پہ تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بہت سارے بوجھ اتار دیے گئے جو پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل کی قوموں پہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھا وہ ساری آسانیاں پیدا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں، اور نہ ہی اس کا حکم ہوا ہے کہ میں ان کے پیٹ چاک کروں۔ اصل میں انسان کو کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم میں سے جس چیز کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہوں وہ مخفی شہوت ہے، اور زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت و جسم کو بیچتی ہے اور مال کماتی ہے۔ اب آ گیا مال کو باطل طریقے سے کھانے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے لیکن آپس کی رضامندی سے، یعنی کہ دوسرے کے مال جو ہے وہ جلدی جلدی ہڑپ نہ کر جاؤ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کسی جان کو نہ مارو، جب آپ کسی کو ماریں گے تو بدلے میں وہ بھی آپ کو مارے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ خودکشی نہ کریں، خودکشی حرام ہے، کیونکہ مارنا جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے، آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو قیامت تک جو ہے وہ اس کو ایک تو جہنم ملے گی، دوسری یہ کہ وہ اسی آلے سے روز مرتا رہے گا، اس سے وہی تکلیف ہوتی رہے گی جس طرح اس نے آپ کو مارا، جس عمل سے مارا۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ضرور ہم آگ میں جھونکیں گے، یعنی جو خودکشی کرے گا۔ خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ممانعت ہے۔ زندگی جو ہے وہ کمانے کا وقت ہے، آخرت بنانے کا وقت ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو۔ اور بڑے گناہ کیا ہیں؟ ان تجتنبوا کبائر الاسم۔ کبائر الاسم کسے کہتے ہیں؟ جہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پہ ختم کیا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کبیرہ گناہوں کا یوں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ چپ ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا یعنی بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں کے ساتھ بھولی بھالی عورتوں پہ، خواتین پہ زنا کی تہمت لگانا، جیسے کہ
حضرت عائشہ پہ بھی لگایا گیا تھا الزام، یا معصوم عورتوں کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑا کر دینا۔ یاد رکھیں توحید اسی وقت فائدہ دیتی ہے، لا الہ الا اللہ اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر الاسم سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچے گا۔ فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنے گا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وضو سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اب اگلی بات، جو کچھ اللہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے تو میں تمہارے چھوٹے گناہ تم سے خود ہی دور کر دوں گا اور ہم تمہیں مدخلاً کریماً یعنی عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، یعنی کسی کی فضل دیکھے، کسی کی ترقی دیکھے تم اس سے جیلسی اختیار نہ کرو بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جیسے حضرت مریم کے پاس جب اللہ کی نعمتیں حضرت زکریا نے دیکھی، کھانا رکھا، تو وہ ان سے جیلس نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے فضل سے اولاد عطا کر اور نعمتیں عطا کر، تو اللہ نے انہیں اس بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کری۔ اور اگر اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، ورنہ جو دوسروں کی حسرت کرنے سے وہ حسد بن جاتا ہے، اور حسد جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی ہلاکت میں آ جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسروں کے مقابلے میں سے تمہیں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ۔ یہ آیت اس لیے اتری تھی کہ اور بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر حصہ دار ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی، تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کے برابر خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کے اپنے کچھ کام ہوتے ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مثلاً ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ باپ کے درجے میں 3 درجے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے۔ بچے کو جنم دینے اور دودھ پلانے میں ماں کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد پیمان ہوئے ہیں تو انہیں ان کا حصہ دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پہ قوام ہے۔ قوام کیا ہوتا ہے؟ مینیجر، یعنی کہ جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے، یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں ان کو کما کے لا کر کھلانے کے، باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے لیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مردوں کو عورتوں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے، بلکہ مرد تقوی میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بعض عورتیں بھی تقوی میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مردوں کو قوام اس لیے بنایا کہ ان کو مردوں کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، بیوی پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں۔ جیسے کہ درخت ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے اور گھاس ہوتی ہے، اس کا کام ہی بچنا ہے، تو اس کی خوبصورتی بچھے رہنے میں ہے۔ اگر وہ زیادہ تھوڑی سی بھی اونچی ہوتی ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک فرش ہی اچھا لگتا ہے۔ مرد عورتوں پہ قوام ہے اس بنا کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عورتیں
جنت کے 8 دروازے ہیں. جو عورتیں نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور ساری اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور مرد کے مال کی حفاظت کرے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور خواب میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع فرمان ہو جائیں تو خواہ ان پر دسترازی کے بہانے تلاش نہ کرو. نشوز کا جو معنی ہے وہ عام معنی نہیں ہے. نشوز کا معنی ہے کہ اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا، کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا. نشوز کے کیا نقصانات ہیں؟ گھر ٹوٹتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، نسل متاثر ہوتی ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دینے چاہیے، پہلے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، پھر ان سے بستر الگ کر لیں، یعنی کہ ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرو، فاصلہ کر دو. پھر نہ مارے تو ہلکی سی مار مارو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے مسواک سے مارنا ہے. اس کا مقصد عورت کو احساس دلانا ہے، درست راستے پہ لانا ہے. یہ احساس دلانا ہے کہ اپنی عزت اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے. یعنی عورتوں کو ستانا مالی ظرف نوبل مردوں کا کام نہیں ہوتا. یہ مارنا معمول نہ بلا لو، مگر یہ ایکسٹریم کیس میں انتہائی قدم یہ ہے کہ آپریشن کی وجہ سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے عورت کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرو گے تو اللہ تم سے پوچھے گا، وہ تم سے بڑا ہے. اور نیک بیویوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تمہیں کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، یہی شرمگاہ کی. یہاں نیک بیوی کی ایک خاص خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہروں کی عزت، جان، مال، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی جو بھی ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے اس کی خبر گیری رکھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والیاں ہیں. جو قریش کی نیک عورتیں ہیں اس زمانے میں سب سے بہترین عورتیں ان کی بات کی گئی. چھوٹے بچوں، یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. تو یہ تو وہ 2 چیزیں ہیں، مال اور اولاد کی حفاظت کرنا عورت پہ ذمہ داری ہے. اور اگر آپس میں کچھ اختلاف ہو تو اس کو بیٹھ کے سلجھا لینا چاہیے. ایک دوسرے کو تنگ کرنا، نسلوں پہ ظلم کرنا ایسا ہی ہے. جو ایسا کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا. شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں موافقت کی سبب کیا ہے؟ اگر گھر بسانے کی نیت ہو تو راستہ نکل بھی آتا ہے. اگر بسنے کی نیت نہ ہو اور پیچھے سے اکسایا بھی جا رہا ہو کہ ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہو ہی جاتا ہے. سوچ کا، پسند اور ناپسند کا بھی اختلاف ہوتا ہے. سوسائٹی میں ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے. اس کو نبھانے کے اور بنا کے رکھنے کے لیے نیت رکھنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. عورتوں کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، خوابوں میں ان کو علیحدہ کر دو. پھر وہ اگر تمہاری مطیع فرمان ہو جائیں تو خام خواہ ان پہ دسترازی کے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو اوپر اللہ بڑا موجود ہے، وہ بڑا ہے اور بالا تر ہے. اب اگر لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم ہوتا ہے، یعنی ثالث، یعنی صلح کرانے والا. مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. اور تم سب اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا.
اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب پڑوسی کے ساتھ، اب یہ جو پڑوسی کے ساتھ ہے نا، وہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ان کے حقوق بیان کیے ہیں کہ صحابہ کہنے لگے ہمیں یہ ڈر ہوا کہ وہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دار پڑوسی کو نہ بناتے۔ اب صاحب جم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک پہلو کے ساتھی جو ہے ان کے ساتھ کرنے کا بتایا گیا۔ پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ جو کلاس میں آپ کا میٹ بن جائے تھوڑی دیر کے لیے، یا کلینک پہ آپ گئے ہیں کہیں پہ، یا آپ کا کولیگ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ سامان اس کی طرف رکھ کے اس کو ٹائٹ کرنے، اس کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کا جو آپ کا پہلو کا ساتھی بنتا ہے جو آپ کی کلاس میں ہے، تو آپ سے اس کو اذیت نہ ہو۔ اور جو آپ کے کولیگ ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جو آپ کے مددگار ہیں تو وہ انصار اللہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ٹیم میں کام کرنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، پہل کرنی چاہیے، کیونکہ سلام میں پہل کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ مسکرا کر پیش آنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور ان کے کاموں کی محنت کی قدردانی بھی کرنی چاہیے۔ اور کس کے ساتھ؟ اور ابن سبیل، مسافر سے بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب لونڈی غلام ہوتے تھے، تو اب آج کل کیا ہے کہ آپ کے کولیگ جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے انڈر ہے، تو ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت مغرور ہو اور اپنی بڑائی پہ فخر کرے، یعنی بس اپنی ہی تعریفیں کرتا رہے، میں نے یہ ریسیپی کی، میں نے یہ کیا۔ بہترین بات وہ ہوتی ہے جو آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں، جیسے نیکی کی بات ہے یا کوئی اور بھی ریسیپی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ شیئر کریں تو وہ بھی ایک نیکی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ صرف اپنے آپ ہی کو سمجھے، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتہ ہو، اور ان کی خوبیاں مال و دولت زیادہ ملا ہو تو کرنا شروع کر دیں، دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھے۔ سیکھنے کی بات گھر کے اندر ہو یا دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ اب بخل کی بات آتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی خود بھی مال روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ قرآن میں تھوڑے دل انسان کی مذمت کی گئی ہے، جس کا دل چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، تھوڑی سی تکلیف پہ گھبرا اٹھے، جب مال ملے تو بخیل بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بہترین چیز بے صبری پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ بزدلی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رسک نہیں لینے دیتی، اور جو رسک نہیں لیتا وہ اوپر نہیں جاتا۔ بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے۔ کل بھی بتایا تھا کڑیاں سخت ہو جاتی ہیں، اور جو دیتا ہے اس کی کڑیاں لباس کی کھل جاتی ہیں اور وہ اور سخی ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں تاکہ کوئی رشتہ دار نہ مانگ لے۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ دکھاوا ریاکاری سے مال آپ کا دیا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا کہ وہ کھلے اور چھپے دیتے ہیں، یعنی کہ اس لیے اگر دینا ہو کہ دوسروں کو ترغیب ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر ریاکاری آ جائے گی تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے۔ در حقیقت نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ سے 2 چند کر لیتا ہے، یعنی کہ نیکی جو ہوتی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا دیتا ہے، 10 گنا یا 700 گنا، اور جتنا چاہے اللہ بڑھا سکتا ہے۔ جیسے روزہ ہے تو اس کا اجر تو اللہ نے کہا وہ میرے لیے ہے، میں ہوں اس کا اجر، اس کا تو لکھا ہی نہیں نا کہ کتنا بے حساب ہے۔ اور فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا بھی بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں، محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی۔ ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ عمل اتنا ہی ہو کہ ہم اس کے ساتھ نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ پھر کیا بات آئی
اور جو اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور انہی لوگوں پہ تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی، ان کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے، وہ اس میں سما جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیکھیں گے قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ ملیں گے تو کچھ لوگ ان کی طرف بڑھیں گے، ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو وہ آپ بڑھیں گے تو فرشتوں نے روک دیں گے کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کتنی کمی اور بیشی کر لی ہے، یعنی زیادتی کرنا، غلو کرنا بھی منع ہے اور کمی کرنا بھی منع ہے۔ تو آپ جو ہے ان سے کیا کہیں گے؟ سخن سخن، یعنی دوری ہو دوری ہو۔ یہاں جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ رسول کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بار بار یہ کہا ہے کہ کون سا حکم قرآن میں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن باتوں کا حکم دیا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور حقیقت میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ کوئی بات اپنی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ اب کیا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پہلے یہ حکم آیا تھا کہ شراب جو ہے وہ گندی چیز ہے، اس سے دور رہو، پھر آیا کہ اس کو چھوڑ دو، پھر مٹکے لوگوں نے توڑ دیے۔ اب حکم آیا کہ نشے کی حالت میں ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز میں اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب تک تم یہ نہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ شدید نیند کی حالت میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور جنابت کی حالت میں تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اگر پانی موجود نہ ہو تو نماز کے لیے تیمم کر لو۔ ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی سارے جسم پہ ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ جس پورا لوٹ پوٹ ہو کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیمم کا طریقہ بتایا کہ صرف مٹی پہ ہاتھ مار کے منہ پہ اور ہاتھوں پہ ہی مسح کر لینا ہی کافی تھا، تو تم ایسا کرتے تو پھر یہی کافی ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو وہ ایک صحابی شامل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا صحابی نے کہ میں جو تھا وہ پاک نہیں تھا اور پانی نہیں ملا، تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم یہ کر لیتے تیمم کا طریقہ ہی کر لیتے تو یہ بھی تمہیں کافی ہو جاتا۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ شراب سے ممانعت کا حکم آ رہا ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ غسل نہ کر لو، الا کہ یہ کہ تم راستے سے گزرتے ہو، یعنی کہ مسجد نبوی کے پاس تھے کچھ لوگوں کے گھر، تو وہاں سے گزرنا تھا، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر صرف راستے کے لیے گزر رہے ہو اس میں عبادت کے لیے نہیں جانا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم سے کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو یعنی فزیکل ریلیشن، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں سے مسح کر لو، یعنی تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے، اور تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور نماز کا وقت نہ اب آئے تو پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ تیمم کی صورتیں کیا ہیں؟ جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کریں، اور جان کی ہلاکت کا ڈر ہو یعنی کہ پانی کی بیماری کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ ایک صحابی کو جو تھا وہ احتلام ہو گیا، تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ نہیں آپ تو غسل کریں گے، تو انہوں نے کہا وہ جو تھے نہانے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے کہا تم کیوں کسی کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، یعنی کہ اگر وہ تیمم ہی کرتے اور وہ بیمار نہ ہوتے تو اس لیے ان کے لیے آسانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اگلی آیات میں، تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں۔
اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ان کی جو ہے نا خود ہی ذمہ داری لے لے گا اور آپ جو ہے اس سے نپٹ لے گا۔ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں، اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی ان کے کلام سے تحریف کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف نشت زنی کرتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے کہتے ہیں سمعنا و عصینا، یعنی ہم نے سن تو لیا ہے مگر ہم مانیں گے نہیں۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے حکم کو سن لیتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا تو بڑا ہی مشکل ہے۔ اور ان کے لیے بہتر کیا تھا، وہ اسما غیر مسمع و رائنا، حالانکہ وہ کہتے سمعنا و اطعنا، اور کیا کہتے اسما و انظرنا، یعنی ہماری طرف نظر کیجئے، تو انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ یہ تھا، مگر ان پہ تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ پچھلے سپاروں میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ اپنی زبانوں کو توڑوڑ مروڑ کے لفظ کو رائنا یعنی کہ گدڑیا وہ کہتے تھے، تو اس سے منع فرما دیا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو کتاب اس کتاب کی تائید میں نازل ہوئی ہے تصدیق کرتی ہوئی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ قرآن شریف جو ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کے رکھ دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے چہرے کن کے بگڑ گئے تھے؟ سبت والوں کے، جنہوں نے ہفتے کے دن کی نافرمانی کی تھی۔ یا پھر انہی کی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں کو ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس طرح دوسرے گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ساتھ میں ہی کھڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ گناہ نہیں کرتا، تو وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اب لکھوں یا اب لکھوں۔ جب وہ کر لیتا ہے تو بس وہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ نہیں کرتا اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو نہیں لکھتا، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً اس کی نیکی لکھ بھی لی جاتی ہے۔ انہی کے لیے بہتر تھا کہ وہ زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر وہ تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ اے لوگو جو انہیں وہ کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پہ ایمان لے آؤ کہ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں کو کیا تھا۔ یاد کرو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے معاف سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں جس کے لیے اللہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو اور شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ اور تصنیف کیا، یعنی بہت بڑا جھوٹ گھڑا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم بہت پاکیزہ ہیں، بہت پاک ہیں، تو یہ بھی کرنا ریاکاری میں آ جاتا ہے، اور اللہ نے پاک بنایا، آپ کی اس میں کیا کمال ہے؟ اور اپنے نیکیوں پر اترانا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ سے بس قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو تو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ اللہ پاک ہمارا جو ہے وہ قبول کر لے عمل۔ وہ ہر وقت کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی در حقیقت تو ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان پہ کھجور کے جو ہے نا فتیلہ دھاگے برابر، کھجور کے اندر جو وہ ہوتا ہے نا اس کی جتنا بھی نہیں، یا دھاگے کی جتنا بھی نہیں۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے ایک گناہ ہی کافی ہے، یعنی کہ شرک۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے حصے میں کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی جبت کیا ہوتا ہے؟ جبت ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بری باتیں، اور طاغوت یعنی کہ جادو، اس طرح کی شیطان کے عمل،
اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پہ ہے، یعنی ان کو پھٹکاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کر دے تو پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دیتے، یعنی کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا سارا دنیا کا مال اسباب تو یہ کسی کو دیتے ہی نہ۔ یہ تو اللہ کا ہے کہ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، حالانکہ وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، مال دینا بھی آزمائش ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ کتنا اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اور کتنی ناشکری کرتا ہے۔ کیا یہ دوسروں کو سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور مل کے عظیم بخش دیا، یعنی ابراہیم کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی آتے ہیں اور حضرت موسیٰ بھی آتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی منہ موڑ گیا۔ منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے، اور جہنم میں جو ہے نا وہ جہنمی کی جسم کی کھال 70 بالش چوڑی ہو جائے گی، یعنی کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کا ہوگا، یعنی اتنا جلیں گے، اتنا موٹا ہو جائیں گے کہ وہ ان کی جو ایک داڑھ ہوگی وہ احد کے پہاڑ کی جتنی ہو جائے گی۔ ویسے بھی موٹاپا تو ویسے ہی ایک بری مصیبت ہوتی ہے، تو اللہ وہاں کے موٹاپے پناہ سے محفوظ رکھے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے ان چیزوں سے جو اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں ہم بالیقین آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، استغفر اللہ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، یعنی جنت میں تو سایہ ہی سایہ ہوگا، اور وہاں پہ پاکیزہ کا ہر وقت آتا ہے۔ جو پاکیزہ عورت کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ جو دنیا میں بھی پاکیزہ نگاہ رکھے، پاکیزہ گفتگو کرے، اپنی عزت کی اور عصمت کی پاکیزگی کرے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کی سپرد کر دو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یعنی عہدہ اور ذمہ داریاں ان کو دینی چاہیے جو نبھانے کے اہل ہو، کسی اختلاف کی صورت میں کسی ایک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس سے جماعتیں اور آرگنائزیشن ملک کے آگے بڑھتے ہیں اگر انصاف ہوگا۔ پھر کیا کرو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی کہ آتیوا اللہ و رسول، اور اول الامر یعنی کہ صاحب امر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب امر لوگ ہوں ان کی بھی اطاعت کرنا ہمارے پہ فرض ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا چاہیے، اور اتحاد اللہ اور رسول کی بات پر ہی ہوگا، اور شخصیت پرستی سے بچنا چاہیے۔ حکمرانوں کی اطاعت کی بھی اہمیت پتہ لگتی ہے، اور حکمرانوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی برتتے ہیں، ان کی مقام کی قدر نہیں کرتے، تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، انہیں آرام سے نصیحت کرنی چاہیے، ان سے نرم کرنے والی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اخلاق کو نبھانا چاہیے۔ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان کو دیکھا نہیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے کی تھیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فیصلے کو نہیں مانتے، جب انہیں کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اہل کتاب کے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں۔
حالانکہ انہیں تو طاغوت یعنی برائی سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جاتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، ما انزل اللہ و الی الرسول، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اور رسول کی طرف۔ تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اور انسانوں کے لیے مصیبت ان کے اپنے ہی گناہوں کا باعث ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ رزق سے معلوم ہو جاتے ہیں، اور صحت کے مسائل میں اللہ پاک انہیں جو ہے مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ استغفار۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا نہایت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ اس وقت تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی ہی چاہتے تھے، ہماری تو یہ نیت تھی کہ فریقین میں کسی طرح کی موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارف مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی نرمی کا اور نصیحت کرنے کا پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، نہیں اللہ کے اذن کے مطابق جو حکم دیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جبکہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو یہ فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں کہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر بھی اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے سر بتسلیم خم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ ایک دن کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں اور میرا دل خوش ہوتا ہے، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی، تو مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو اس میں وہ بہت غمگین ہوئے، اور مرنے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی صحبت اور رفاقت کیسے میسر ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کا کوئی دن نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، یعنی ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سچی ہے اور ہم ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی سنتوں پہ چلتے ہیں، آپ سے ہماری عقیدت ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی انہی کے قدموں کے ساتھ چلتے چلتے ہمیں آپ کا خود نصیب ہوگا۔ اور دو موقعوں پہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، ایک حوض کوثر پہ آپ کا ساتھ ملے اور ایک شفاعت کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پہ عمل کرتے تو ان پہ زیادہ بہتری اور ثابت کرنی موجب ہوتا۔ جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے، انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں، یعنی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو آپ صالحین کے ساتھ ہوں گے کیونکہ وہ صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ تھے۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ملے الگ الگ دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، یعنی جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وہ اپنے مسائل درپیش کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، میری فصلیں تیار ہیں، میرے گھر میں بچے چھوٹے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے، اور آگے آپ پڑھیں گے جب روم کا حکم آیا تھا تو ایک شخص آگے کہتا ہے کہ میں تو اتنا دل کا کمزور ہوں کہ میں وہاں کی عورتیں روم کی بڑی خوبصورت ہیں تو میں رک نہیں پاؤں گا، تو لہٰذا آپ مجھے جہاد میں نہ لے کے جائیں، یعنی بہانے بازیاں ایسی کریں۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، یعنی جہاد میں جاتا تو میں بھی مارا جاتا، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ موت تو تمہیں آنی ہوگی تو بستر پہ بھی آ جائے گی،
اور اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے یعنی جب مال غنیمت ملتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا، یعنی مال ہاتھ لگ جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی راہ میں جو لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ دنیا میں قارون کے خزانے بھی کیوں نہ ہوں، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا، یعنی سستانے کے لیے۔ اور انسانوں کی کمزوری ہے کہ فوری فائدہ اور اجر چاہتے ہیں۔ منافقین کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو اب آگے آ رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، مشوروں میں شریک ہوتے تھے اور پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنے راتوں کو علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تھا اس پہ تجویزیں کرتے تھے کہ مسلمانوں میں افراتفری پھیلائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس تو امانت ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم خیر کے کام پہ جمع ہوئے ہیں اور باہم مشورہ کرے ہیں تو پھر وہ جو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، آپس میں جا کے یہود کے علماء کو بتا دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروغ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کے دبا لیا گیا، اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، یعنی مکہ کے۔ وہ ایک تو ان کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ ہجرت کرتے، اور کچھ لوگ غلام تھے، ان کے مالک اجازت نہیں دے رہے تھے، اور اگر کوئی ہجرت کر بھی جاتا تھا تو وہ اسے واپس لے لیتے تھے۔ اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں یعنی برائی کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا ہے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی مکہ میں جو تھا وہ روکے رکھنے کا حکم تھا، مدینہ میں آ کے لڑائی کا حکم آیا۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے ڈر رہے ہیں جیسے انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے، یعنی موت سے ڈر رہے ہیں، اور یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، کہ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تو تھوڑا ہے، کتنا ہے کہ مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ اور حضور نے اپنی جو تھی نا وہ انگلی پانی میں ڈبو کے باہر نکالی، چھوٹی انگلی، اور کہنے لگے یہ جو میری چھوٹی انگلی پہ پانی لگا رہ گیا نا، دنیا جو ہے نا اتنی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت ایک خدا ترس انسان سے زیادہ بہتر ہے، تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ پھر فتیلہ کا ذکر آ رہا ہے، جیسے ایک دھاگا برابر ہوتا ہے، جیسے کھجور کے اندر کے ایک چھلکا ہوتا ہے جو وائٹ کلر کا اس کی جھلی سی ہوتی ہے۔ رہی موت تو تم جہاں بھی ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کتنی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں آپ جو پچھلی قومیں تھیں وہ پہاڑوں میں گھر تراش کر کے رہتی تھیں، لیکن جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے ان کو ان پہاڑوں میں جو تھا وہ بسم کر دیا۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے، یعنی کہ جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ جو ہے نا نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کے کرنے والا ہوتا ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، تجھ پہ جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے کسب و عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو مصیبت ہے وہ آپ کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے اعمال کی سبب آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پہ رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اس پہ خدا کی گواہی ہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے جو منہ موڑ گیا، جس نے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑا، اس نے دراصل کیا کیا، اس نے اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا۔
بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پہ پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پہ کہتے ہیں ہم مطیع فرمان ہیں، جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ نجوہ جو ہوتا ہے نا، سرگوشی جو ہوتی ہے وہ بری بات ہوتی ہے، سرگوشی کرنا منع کیا گیا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پہ بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسے رسول اور جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے کہ ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے۔ یعنی کہ بری بات پھیلانا بھی یعنی کہ شر پھیلانے کے جیسا ہے۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی، یہ تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی جان میں گھلے جا رہے تھے ان کے غم میں کہ یہ لوگ بھی عمل کریں، جہاد کریں، سچے مسلمان بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا۔ یعنی کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہے جیسے اس کا کرنے والا۔ یہ حدیث ہے، خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لینا چاہیے اور دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے۔ اچھی سفارش لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اس سے ان کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش جو چغل خوری جیسا عمل ہے جس سے فساد پھیلتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب سلام کی بات آ رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سلام کرتے تھے تو وہ سلام کو بگاڑ کے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی کہ تم پہ موت پاک کیا ہو، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عائشہ نے سنا تو آپ نے وعلیکم کہہ دیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے کیوں جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا، میں نے اس کی بات اسی پہ لوٹا دی ہے، یعنی جتنا اس نے کہا تھا اسی طرح۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ سلامتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے، اور جنت میں جانے والا عمل ہے یہ۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے۔ جب شوہر بیوی کو آپس میں بڑے بچے سب سلام کو پھیلائیں گے، آتے جاتے سلامتی کی دعا لیں گے تو اس سے رحمت بڑھتی ہے۔ سلام کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں؟ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ جہاں محبت میں کمی دیکھی سلام کو رواج دیا، اور جن شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا ہو، وہ سلام شروع کر دے تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کے بات کس کی سچی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ قیامت پہ ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمان کا لازمی جذب ہے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے، یعنی ان سے توفیق ہی چھین لی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو اللہ نے جسے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو؟ حالانکہ جسے اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، کانوں میں گرانی ہے، ان کو آواز ہی نہیں جاتی، سوئل بند ہو گیا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ، تاکہ اور وہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ، دلی بات نہ بتاؤ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔
اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا، یعنی کہ امن کا معاہدہ۔ اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، یعنی وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائے، لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پہ دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی زبردستی ان پہ پھر حملہ آور نہ ہو۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کوئی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی سے تمہارے آگے پیش نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو انہیں جہاں ملے انہیں پکڑو، مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا کام یہ نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی کہ اگر اس نے بھول چوک میں جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے تو پھر اس کی کفارہ ہوگا اور اس کی دیت ہوگی، یا پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے ہوں گے، اور اگر اس نے ایک روزہ بھی چھوڑا تو پھر سے فرسٹ سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ قتل اس لیے یہ اتنی بڑی سزا رکھی گئی کہ جو ہے نا جان بہت قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے پہ حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت اور آبرو۔ اگر آسمان و زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے، قتل وہ بھی ہوتا ہے جو ابورشن ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو پہلے دن سے ہی جان پڑ جاتی ہے، اس کو جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کا بھی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا۔ جو شخص کسی مومن کا غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، یعنی کہ آج کل تو وہاں جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی کا جو ہے وہ آپ دے کے جرمانہ تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، یعنی کہ اگر وہ دیت مانگے اور اس پہ راضی ہو جائیں تو، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی پورے 60 دن۔ پھر یہ اس پہ گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وَقَانَ اللَّهَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، ایک انسانیت کا قتل، ایک انسان مومن کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پہ جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اس کو جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کو جہنم ہی کافی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ جو سارا گناہ ہے وہ اس کو جاتا ہے جس نے پہلا قتل کیا تھا، حابیل کو قتل کیا تھا قابیل نے، تو سارا گناہ اس کو جاتا ہے۔ اور دائی کا جو ہے نا سارا ثواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے جو ہر دعوت دیتا ہے، تو کیونکہ انہوں نے پہلی تبلیغ کی تھی، پہلی دعوت دی تھی۔ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو۔ جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے تو اسے فوراً نہ کہہ دو کہ مومن نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک گدڑیا تھا تو اس نے سلام بھی کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مومن نہیں ہے اور اس کو مار ڈالا اور اس کی بکریوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے سلام کیا تھا تو وہ مومن ہوگا تو آپ کو اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر تم دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ بکریاں، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے اس میں مبتلا رہ چکے ہو، یعنی پہلے تم بھی تو جاہل تھے، زمانہ جاہلیت میں کافر تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور ایمان کی نعمت دی۔ لہذا تحقیق سے کام لے لیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی قائدون جو ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے جنگ میں جانے والوں سے۔
گھر میں بیٹھنے والے جو اللہ کی راہ میں جہاد مال و جان سے کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا کر رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا ارادہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، اجرن عظیمہ۔ اور اجرن عظیمہ کی تو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کتنی انہیں اجر دے گا۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ اور جنت کا کیا درجہ ہے؟ جنت کے درجے ایک دوسرے درجے سے اتنے فاصلے پہ ہیں جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ اصل گھر تو آخرت ہے جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہمیشگی کی بلندگی ہے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کی روحیں فرشتوں نے قبض کی، تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی جنہوں نے شرک کیا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو ہجرت جو تھی وہ خاص ایک سمبل تھی کہ جو ہجرت کر لے گا وہ مومن ہوگا، اور جو نہیں کرتا تھا وہ کافر یا منافق میں ہی شمار کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم تو زمین میں کمزور اور مجبور تھے، تو فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ایک وہ ہجرت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کی بہت بڑی تعداد میں، اور ہجرت کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کی حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے، غلط عادتوں کو چھوڑ دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وہ جو مرد عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا زمین میں پناہ لینے کے لیے، تو بہت جگہ اور بسرکات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ کے اور رسول کے لیے ہجرت کی طرف نکلے تو پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اچھا، اب نماز کا حکم آ رہا ہے، نماز میں کمی کرنے کا، یعنی نماز قصر۔ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نماز میں قصر کر لیا کرو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائے ہیں۔ جنگ کے علاوہ عمل میں بھی قصر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اجازت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ بھی رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، فرض کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور صلاۃ و خوف کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اس طرح تیار رہنا چاہیے، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی اس کی نماز سے اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ وقت کی پابندی پہ بھی ادا کرنا چاہیے، چاہے دشمن سر پہ کھڑا ہو۔ اور سفر میں بھی پابندی ضروری ہے نماز کی، اور یہ نہیں کہ ساری نمازیں اکٹھی کر کے رات کو اکٹھی پڑھ لی جائیں، بلکہ یہ ہے کہ کم از کم فرض اور سنت تو ادا کرنی چاہیے، نفل جو ہے وہ نہیں ہے ٹائم تو فرض ادا کر لیے جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ سفر میں 2 نمازیں ہم جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر، ظہرین اور پھر مغرب اور عصر، لیکن فجر الگ پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں بھی پڑھائی ہیں اور مغرب کی 3 فرض جو ہیں وہ پڑھائے ہیں۔ آخرت کے لیے ہمیں سنجیدگی سے محنت کرنی چاہیے۔ جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی صلاۃ الخوف کی بات ہے، وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں۔ نبی جب تو مسلمانوں کے درمیان ہو، حالت جنگ میں نماز پڑھانے لگو تو کھڑے رہو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، یعنی کہ وہ بالکل جو ہے نا اسلحہ لے کر وہ کھڑا رہے گا اور ایک صف نماز پڑھے گی، پھر وہ سب پیچھے آ جائے گی اور اسلحے والا گروپ جو ہے وہ نماز پڑھے گا اور وہ اسلحہ لے کے کھڑی رہے گی۔ پھر وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی اگر وہ تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھے پھر بھی چوکنا رہے، یعنی کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے، امام وہ ہے، اور اپنے لیے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بار بھی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر بارش کی وجہ سے تم تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، جیسے بارش میں بہت کیچڑ ہو جاتی ہے تو اسلحہ بھاری بھی
لگتا ہے اور پھسلن بھی ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، قیاماً و قعوداً و علی جنوبکم، ہر طرف، ہر کروٹ پہ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کی بات کے اذکار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اذکار بتائے ہیں۔ حضرت معاذ کو بھی بتایا کہ اللہم اعنی ذکر کا و شکر کا، پھر جو ہے مختلف مسنون دعائیں ہیں۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پھر نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے طاقتوں میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، تو جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کے طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار ہو اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں پر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور اللہ پاک کیا کہتا ہے، میں تو ان کے حبل الورید سے بھی ان کے قریب ہوں، یعنی کہ میں ان سے شہرک کی سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس گناہ کی سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقیناً معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اب کیا ہے، یہ جو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم ان لوگوں سے، ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر آخرت کے وقت کون ان سے جھگڑا کرے گا؟ یعنی مجلس میں سرگوشیاں کرنا ناپسندیدہ ہے، اور یہ کفار کرتے ہی یہی تھے کہ جو مجلسوں میں آتے تھے تو چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، تو اس کو جو ہے نا وہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر سرگوشی کرنی کہاں ضروری ہے، پسندیدہ ہے، جہاں چھپا کر صدقہ کرنا ہو یا کسی نیکی کا کام کرنا ہو یا 2 لوگوں میں صلح کرانی ہو۔ وہاں اللہ سے کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کرے یا اپنے نفس پہ ظلم کرے تو اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی کمائی اس کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو ان سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کے الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا، یعنی خود گناہ کیا اور دوسرے پہ الزام لگا دیا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سورۃ بقرہ میں آتا تھا، اس نے قتل کیا تھا اور جو تھا وہ قتل کر کے کسی اور کے گھر کے آگے لاش پھینک دی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ تمہارا کوئی یہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی باتیں نازل کی ہیں، وہ تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ اور آپ کے پاس جب جبرائیل امین آئے ہیں تو آپ نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن انہوں نے زور سے بھیجا اور پھر اللہ کے حکم سے آپ پڑھنے لکھنے لگ پڑے تھے۔ یعنی علم کے ساتھ استقامت بھی ہونی چاہیے، جس کو کام کو شروع کریں اس کو نبھائیں، اور جو لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر پوشیدہ طور پہ صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کریں یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے۔ لا خیر فی کثیر من النجوی الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔
یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو یہ بھلی بات ہے۔ البتہ جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت میں کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ وہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائے ہیں جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے ہم جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاتھ صرف شرک ہی نہیں بخشش ہوتی، اللہ کو سارے گناہ معاف کر دے گا پر شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اندادن بنانا، یعنی کہ شریک ٹھہرانا، اللہ کی ہم سے کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی خدائی میں اس کے برابر قرار دینا۔ اس کے سوا وہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، اور وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جسے اللہ نے کہا تھا میں تمہارے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر ہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ جو ہے نا شیطان نے جب کو حکم ملا سجدے کا تو اس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تو مردود ہے، نکل جا میری جنت سے۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں اس دن کے لیے، جس دن جو ہے قیامت آئے گی تو میں ضرور بہکاؤں گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے خاص بندے، میرے عبادی جو ہے نا وہ نہیں بھٹکیں گے، باقی جو ہے نا وہ سب لوگ بھٹک جائیں گے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ میں جو انہیں ضرور الجھاؤں گا، انہیں حکم دوں گا اور بہکاؤں گا، جھوٹی تمنائیں دلاؤں گا، اور وہ تخلیق میں ایک جگہ تک تبدیلی بھی کریں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ کان جو ہے وہ پھاڑتے ہیں۔ کان کس طرح پھاڑتے تھے؟ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالتے تھے اور وہ ان کے لیے مخصوص کر دیتے تھے کہ یہ دیویوں دیوتاؤں کے لیے ہیں، نذرانے کے طور پہ، ان سے کوئی جو ہے نا وہ کام نہیں لیا جائے گا۔ اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی صاف میں رد و بدل کریں۔ خدائی صاف میں رد و بدل کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ اپنے چہرے کی سرجری کروانا، آج کل اپنے چیکس کو وہ پتلا کروا لیتے ہیں، ہونٹوں کی ساخت میں تبدیلی کرا لیتے ہیں، تو یہ سب کچھ کروانا جو ہے نا وہ خدائی ساخت میں تبدیلی ہے۔ اس میں پھر جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، جس طرح کہ وہ ایکسٹینشن لگانا، گندوانا، ٹیٹو بنوانا، یہ ساری چیزیں حدیث کے مطابق حرام ہیں۔ بالوں کی ایکسٹینشن لگانا، وگ لگانے والیوں پہ، گندوانے والیوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اکھیڑنے والیوں پر۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس کے جو مشرک ہو یا کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر و جمعرات کے دن دروازے جنت کھولے دیے جاتے ہیں اور اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کی سوا جس کو اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، پھر صلح کر لیں، پھر ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے جان لیتا ہے۔ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پہ غالب آتی ہے؟ اور پیش قدمی اور محاذری کی قوت کہ یہ کر لوں گا نیکی کا کام، پھر باز رہنے، پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت۔ پھر اپنے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بلند ہمتی پیدا کرنی چاہیے، نیک کاموں کو مشکل نہ بنائیے، کوتاہی نہ کیجیے، سستی نہ کیجیے۔ اور شیطان کی وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں، کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے یا غلو کی طرف لے جاتا ہے، یا وہ کیا کرتا ہے باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور باطل اور حق کو غلط مت کر دیتا ہے، یعنی کہ دھوکہ دیتا ہے، چالیں چلتا ہے، خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ شیطان کی وجہ سے ہوشیار رہنا چاہیے، بعض اوقات وہ ان کے ذریعے بڑا وقت ضائع کروا دیتا ہے فضول کاموں میں۔ اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم ہی پیروی کے لائق ہیں۔
وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے جو ہیں وہ فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، انہیں ہم ایسے باغوں میں، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم ختم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی پیروی کے لائق ہے۔ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب تھے، اور سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف رب کے لیے خالص کر لے۔ نیکی کے کام میں یہ طریقہ بھی درست ہے، درست طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس ابراہیم کے طریقے کی جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا، خلیل اللہ کہا، خلیلاً۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا، کہ اللہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز کا گھیرنے والا ہے، کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ پہلے تو نیوٹران پروٹون ہی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے تھے، اب اس سے بھی چھوٹی چیز نکل آئی ہے، اور اللہ ہر پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے عورتوں کے بارے میں تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی کہ ان کے سارے حقوق کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کی کتاب میں سنائے جاتے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم نے ادا نہیں کیے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود ہی ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ ہمارے دین میں یتیموں کا بہت حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، ان کی مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور آداب اخلاق بھی سکھانے چاہیے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے وراثت کے مال ان سے زبردستی کا نکاح کر لیتے تھے، تو جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ احکام ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، یعنی یتیموں کے مال پہ قبضہ نہ کر لو۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پہ قائم رہو، اور جو تم بھلائی کرو گے وہ اللہ کے علم سے کچھ چھپی نہ رہ جائے گی، کیونکہ یتیم کے مال کھانے کو آگ سے پیٹ بھرنے کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی کہ اگر شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو صلح جلدی کرنی چاہیے اور صلح کرنے اور کروانے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرو، جبکہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا دین کو مونڈ ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ اور اب ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا بھی جانیں۔ صرف دوسرے سے توقعات نہیں رکھیں، دوسروں میں خوبی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور 2 آگ میں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے متعلق فیصلہ کیا۔ جس نے حق کو پہچانا پھر فیصلہ کیا، اس نے ظلم کیا، وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا وہ بھی آگ میں ہے۔ یہ نازک معاملہ ہوتا ہے جہاں بھی فیصلہ چھوٹا یا بڑا کرنا پڑے، احتیاط سے کام لینی چاہیے۔ نفس تنگ دلی اور کی طرف جلدی ہی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن تم اگر احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو تمہارے اس طرز عمل پہ اللہ بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرو، عدل تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، یعنی کہ جو قیامت کے دن جو انصاف نہیں کرے گا دونوں بیویوں کا، نان نفقے کا خیال نہیں رکھے گا، اور یہ ہمارا طرز عمل ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہوتے ہیں کہ تو پہلے کے بچوں کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے نان نفقے کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ گھسیٹتا ہوا ہے۔ اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ چشم پوشی کرنے میں اور رحم فرمانے والا ہے۔
لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی انہیں یہی ہدایت دی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا تعلق ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سمیع البصیر ہے۔ یعنی کہ جس طرح وہ بنی اسرائیل میں ساری نبی آئے تھے، لیکن وہ جب انہوں نے صحیح کام نہیں کیے، اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ نے ان سے نبوت چھین کے بنی اسماعیل کو دے دی، اور جب ہم بھی یہ صحیح سے اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بھی چھین لے گا۔ آپ اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ انصاف اور گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ دار ہی کیوں نہ پڑتی ہو، یعنی کہ عدل سے کام لو، اگر گواہی کسی کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ یعنی یہ بتایا نا کہ جو قاضی ہوگا وہ جاہل ہوتے ہوئے بھی اگر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو وہ بھی آگ میں ہے، یعنی قاضی ہونا بڑا ہی ایک مشکل کا کام ہے، اور جس نے حق کو پہچانا فیصلہ کیا وہ بھی آگ میں ہے۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ خواہشات نفس کی پیروی میں اگر عدل سے باز نہ رہے، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بتایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پہ جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور روز آخرت سے انکار کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ ہی کبھی راہ راست دکھائے گا، یعنی ان سے نیکی کی توفیق ہی چھین لے گا۔ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پہ فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں ہے، لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور منافق ایسا دوغلا شخص دنیا میں کسی بھی قابل اعتبار نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ اس کی کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو، یعنی کہ اگر ہم وہاں بیٹھیں گے تو انہی میں شمار ہو جائیں گے۔ جب تک لوگ ایسی دوسری بات میں نہ لگتے ہیں، جب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جواب کرنے والا ہے، یعنی کہ منافق وہ ہیں جو دل سے انکاری ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کریں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، پھر اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلے کرنے کا قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کو ہی مسلمانوں پہ غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں،
اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو بہت بھاری ہے فجر اور عشاء کی نماز۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف ہیں۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی جسے اللہ ہی بھٹکا دے اسے کون راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، پھر وہی بات کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا رفیق مت بتاؤ، اور ان کو دلی باتیں بھی نہ بتاؤ۔ ان کو دوست بناؤ گے تو پھر ان کو اپنے راز بھی شیئر کرو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانیے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پائے جائیں گے۔ جہنم کے 70 درجے ہیں، استغفر اللہ، وہ سب سے نیچے، اللہ معاف۔ اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی تائب ہو جائیں، توبہ کریں اور پھر اصلاح کر لیں، اور وہ اگر اللہ کا دامن تھام لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے جو آسمان سے نیچے تک لٹک رہی ہے۔ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، وَأَخْلِصُوا دِينَكُمْ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بالکل خالص، کسی کو دکھاوے کے نہیں ہے۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اجر عظیم کی تو ہے ہی نہیں ڈیفینیشن کہ وہ کتنا اجر ہوگا، یہ تو اللہ نے اپنے لیے ہی رکھ لیا ہے۔ تمہیں خواہ سزا دے، اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو اور ایمان کی روش پہ چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ دو باتیں بتائی جائی ہیں، وَإِن شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا، اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا، اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔